السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد ضیاء الحق نقشبندی، پروگرام اجتہاد کے ساتھ حاضر خدمت۔ آج ہمارا موضوع ہے اسلام نے عورت کو عزت جو مقام مرتبہ دیا ہے، اس مقام اور مرتبہ کو ہمیں بھی سمجھنا چاہیے، عورت کو بھی سمجھنا چاہیے، حقوق عورت کو بھی دینے چاہیے، لیکن ان حقوق کے ہوتے ہوئے جو الگ تھلگ عجیب و غریب قسم کی ڈیمانڈز کی جاتی ہیں، اس حوالے سے بھی اسلام نے کیا سختی کی عورت کے ساتھ۔ اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی باپ، کوئی بھائی، کوئی خاوند اپنی بہن بیٹی کے ساتھ ناروا سلوک کرتا ہے تو اس حوالے سے اسلام نے مرد کے اوپر بھی کیا سختی کی ہے۔ اسلام اعتدال کا نام ہے، میانہ روی، اور ایسا ترازو ہے اسلام کہ جس میں ایک ذرے کے برابر بھی جو وزن کا آگے پیچھا اسلام پسند نہیں فرماتا۔ پینل بہت اہم ہے۔ لائن پر ہمارے ساتھ موجود ہوں گے بابا عرفان الحق صاحب، ہمارے سیٹ پر موجود ہیں پیر محمد تبسم شیر اویسی صاحب، آپ کی آمد کا بہت شکریہ۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ محمد یعقوب رضوی صاحب، السلام علیکم جی۔ پیر صاحب، پروگرام کا آغاز میں آپ سے کروں گا۔ عورت کا جو مقام مرتبہ ہے، اس کی اہمیت، فضیلت سب اسلام نے کہیں اور وہ ہیں، لیکن کیا ہم یہ نہیں سمجھتے کہ جہاں بات آ جائے میرا جسم میری مرضی، اس حوالے سے اور جو اس کی برکت ہے، عورت کی جو عظمت ہے، شریعت نے کیا کہا ہمیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کا شکر گزار ہوں آج کے پروگرام کے حوالے سے اور اس اہم عنوان کے حوالے سے بھی۔ آپ نے بڑا اچھا انتخاب کیا عنوان کا۔ میں سب سے پہلے تو یہ کہوں گا، انتخاب ہوتا ہے نا موضوع کا، اور مہمانوں کے مطابق ہوتا ہے۔ اچھا، بہت شکریہ، یہ بھی مہمان نے آج جو آنا ہے کیا پیش کرنا ہے، یہ آپ کی محبت ہے۔ میں قرآن حکیم کے چند کلمات پڑھوں گا۔ اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، کہ البتہ تحقیق اللہ تعالیٰ نے مومنین پر احسان فرمایا ہے کہ ان میں اپنا رسول مبعوث فرمایا۔ آپ عورت کے مقام کو دیکھتے ہوئے سب سے پہلے حضور علیہ السلام کی بعثت سے پہلے عورت کے حالات کو دیکھیں۔ یہ عورت منڈیوں میں بکتی تھی، عورت بحیثیت بیٹی، اسے تو زندہ رہنے کا حق ہی نہیں تھا۔ ماں بوڑھی ہو جاتی تھی تو بیٹا اس کو منڈی میں جا کے فروخت کر آتا تھا بطور غلام اور لونڈی۔ اور اسی طرح اگر عورت بیوی ہوتی تھی تو وہ تو پاؤں کی جوتی سے بھی زیادہ بدتر تصور کی جاتی تھی۔ یہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور رحمت سے قبل کی بات ہے۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو جہاں میرے آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے تمام طبقات انسانی فیض یاب ہوئے، وہاں عورت سب سے زیادہ فیض یاب ہوئی ہے۔ عورت بحیثیت ماں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری جنت تمہارے ماؤں کے قدموں تلے ہے۔ اولاد کے لیے یہ حکم ہے۔ بہن کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کا ایک گلدستہ بنا دیا، محبت میں پرو دیا، بیٹی کو رحمت قرار دیا، اور بیوی جو جس کے ساتھ نکاح کیا جاتا ہے اس کو تو نصف ایمان قرار دے دیا گیا۔ یہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بانی اسلام نے عورت کو عزت اور مقام دیا ہے۔ جہاں تک یہ میرا جسم اور میری مرضی والا نعرہ ہے، یہ سراسر اسلام، قرآن، حدیث، شریعت اور عقل انسانی کے بھی خلاف ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غیر اخلاقی بھی ہے، یہ غیر اخلاقی بھی ہے۔ جب عقل انسانی کے خلاف ہے تو ظاہر ہے پھر غیر اخلاقی ہوا نا جی۔ اخلاقیات تو ساری کی ساری قرآن میں ہیں، اخلاقیات تو ساری کی ساری تعلیمات مصطفیٰ میں ہیں۔ تو یہ نعرہ ہی غیر اخلاقی، غیر اسلامی، اس کی جتنی مذمت کی جائے میں سمجھتا ہوں کم ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے جس ذات اور ہستی نے عورت کو عزت دی ہے، عورت کو اپنے جسم پر اسی رسول کی مرضی کو نافذ کرنا چاہیے، پھر ہی کامیاب ہوگا۔ جی پیر صاحب، آپ کیا فرمائیں گے آج جو ہمارا موضوع ہے؟ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے اور پوری ٹیم کا۔ اسلام نے عورت کو بڑی عزت دی ہے۔ تاجدار کائنات آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر عورت ماں کی شکل میں دیکھو تو بے حد احترام کے لائق ہے، اگر بیوی کے روپ میں دیکھو پھر بھی قابل احترام ہے، اگر بیٹی کے روپ میں دیکھو تب بھی قابل احترام ہے، اگر بہن کے روپ میں دیکھو تب بھی قابل احترام ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کا اسوہ حسنہ پڑھ کے دیکھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے قبل بیٹیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا،
تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام مشرکین مکہ کے سامنے اور مدینے کے انصاریوں کے سامنے آپ نے فرمایا الفاطمہ تو بدعت منی، لوگو تم بیٹیوں کو زندہ دفن کرنا اپنے لیے قابل فخر سمجھتے ہو، عزت سمجھتے ہو، تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک بیٹی کا احترام یہ ہے کہ میری بیٹی فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے۔ اور جب اس کو ماں کے روم میں دیکھو تو امام الانبیاء آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کاش میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہا ہوتا تو نماز کی حالت میں میری والدہ حضرت سیدہ طیبہ آمینہ سلام اللہ علیہا مجھے آواز مارتی تو نماز میں چھوڑ دیتا، اپنی اماں آمنہ کے قدموں میں حاضر ہو جاتا۔ اگر اس کو بیٹی کے روم میں دیکھو تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جس طرح بیان کی ہے، اگر بہن کی صورت میں دیکھو تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹی رحمت ہیں، یہ بہن کی صورت میں ہو تو فرمایا بہنوں سے محبت کرو، جو اپنی بہن سے محبت رکھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہ رحم کرتا ہے۔ بلکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دودھ پلانے والی اماں حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیسا اظہار کیا کہ وہ آئیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی بہن ہوں، میں اس کی بیٹی ہوں جس نے آپ کو دودھ پلایا تھا، میرا نام شیمہ ہے، میں آپ کو کھلاتی رہی ہوں، آپ کو آپ کی خوشیاں دیکھتی رہی ہوں، میرے قبیلے کے لوگوں کو آپ کے لوگوں نے پکڑ لیا ہے، تو اگر آپ چھوڑ دیں تو میری عزت ہوگی۔ امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے حضرت شیمہ نے جب یہ کہا کہ میں آپ کی بہن ہوں تو امام الانبیاء کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمایا صحابہ اگر پسند کرو تو یہ میری بہن ہے تو میں اس کے قبیلوں کو چھوڑ دوں؟ امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے دودھ پلانی والی ماں کی بیٹی کو اپنی بہن سمجھ کر بہنوں کو عزت دینا بھی سنت ہے، عزت دینا سنت ہے، اور سارے قبیلے کو بھی چھوڑ دیا اور ساتھ جاتے وقت زاد راہ بھی پیش کیا، واہ واہ، نذرانہ پیش کیا کہ بہنوں سے اس طرح محبت۔ بابا السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب۔ حضور آج ہمارا موضوع ہے اسلام نے عورت کو مقام، مرتبہ، جو عزت دی ہے، جو فضیلت دی ہے، اس پر آپ کیا فرمائیں گے؟ بات یہ ہے کہ ہر چیز جو ہمیں قرآن سے ملتی ہے، قرآن حکیم نے حاجرہ علیہ السلام کا تذکرہ کیا اور انہوں نے پانی کی تلاش میں جو چکر لگائے صفا و مروہ پہ، اس کو آپ کی عبادت کا حصہ بنا دیا اور یہ لفظ کہا کہ تم یہ صحیح کرو، تم پہ کچھ گناہ نہیں۔ اب یہاں گناہ کا لفظ کیوں استعمال کیا؟ بڑی ٹیکنیکل بات جی، کہ آنے والے زمانے میں جب نبوت کا سلسلہ روک دیا جائے گا تو جو نیک بندیاں یا نیک بندے ہوں گے ان کی پیروی جو ہے وہ کرنا گناہ نہ قرار پائے، اس لیے غیر پیغمبر کی پیروی کو لکھ دیا قرآن نے کہ گناہ نہیں ہے، اور مرتبت اتنی کہ ایک پیغمبر کی ماں اور ایک پیغمبر کی زوج، اور اتنی معتبر کہ اس کی حرکت کو اسلام نے عبادت کا حصہ بنا دیا۔ جی، دوسری اس کے بعد جس خاتون کا قرآن میں ذکر ملتا ہے وہ فرعون کی بیوی آسیہ ہیں۔ قرآن ان کی تعریف کرتا ہے، ان کو نیک قرار دیتا ہے، صاحب تقوی قرار دیتا ہے، کیونکہ فرعون کے گھر میں ہونے کے باوجود وہ اللہ کی بندی تھی۔ اس کے بعد تیسری بات جو ہمیں سامنے نظر آتی ہے وہ مریم علیہ السلام کی ہے جی، کہ قرآن حکیم ان کی پاکیزگی کی ضمانت دے رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ مطلب ہے عورت کا اس سے بڑھ مرتبت کیا ہوگی کہ پروردگار عالم اس کی پاکیزگی کے مثالیں دے رہا ہے اور دعوت دے رہا ہے۔ یہ قرآن میں عورتوں کی عزت و توقیر کی بات ہے۔ جی، پھر آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی نازل ہوئی اور آپ آئے اور آپ کو سردی سی محسوس ہو رہی تھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہی ہیں کہ آپ صلہ رحمی کرنے والے لوگوں کے ساتھ محبت سے پیش آنے والے ہیں، کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے، یہ وہ ناموس ہے جو اس سے پہلے بھی آتی رہی ہے۔ ان کو حوصلہ دیا، پیغمبروں کو حوصلہ دینے کا شعبہ ان کی زوج کے حصے میں آیا۔ واہ، سبحان اللہ۔
اور عرب کی سب سے امیر خاتون تھی اور اپنا سارا مال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نچھاور کر دیا، اور یہاں تک کہ جب شاہ ابی طالب کے زمانے میں آپ کا وصال ہوا تو کفنانے تک کا بندوبست نہیں تھا. اللہ، اتنی جانثار تھی اپنے شوہر کی، اور مثال قائم کر دی دنیا میں. عورتوں کی عزت و توقیر پوری یونیورس میں انہوں نے بڑھا دی اور بتا دیا کہ شوہر کی وفاداری کس لیول پہ ہونی چاہیے. پھر عائشہ صدیقہ آپ دیکھیں کہ بڑے بڑے عظیم اصحاب رسول ان سے مسائل دریافت کرتے اور فقہ کی تعلیم لیتے، جی، اور بے شمار صحابیات کو آپ نے فقہ کی تعلیم دی. اور سب سے زیادہ احادیث، جتنی بھی احادیث کے مجموعے ہیں، سب سے زیادہ احادیث عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہیں. جی، عورت ہو کر اسلام میں اتنی بڑی فقیہ، اتنی بڑی عالمہ. جو اللہ کے پھر آپ نبی دیکھیں اپنی کہ بیٹی کو عزت دیتے تھے، اس پہ کیا فرمائیں گے آپ؟ یہ میں وہ بات کو اسی طرف آ رہا تھا. فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو عزت دینا ہے نا، ایک تو اللہ کے رسول نے یہ تعلیم دی کہ عورت بیٹی ہو، ماں ہو، بیوی ہو، اس کا احترام ہر حال میں واجب ہے. واہ، یہ سکھایا، کیونکہ اسی لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میری 3 چیزیں پسندیدہ ہیں: عورت، نماز اور خوشبو. سبحان وہاں عورت کے فنکشن کی بات ہے، عورت کے رشتے کی بات نہیں ہے. وہاں معاملہ یہ نہیں ہے کہ بطور زوج، بطور عورت کے طور پہ اس کا فنکشن یہ ہے کہ وہ خدمت میں سب سے بڑی ہوئی ہوتی ہے. اللہ اکبر. انسان کی جو وہ پرورش کرتی ہے اور پیٹ میں رکھ کے اس کو ایک مخصوص وقت گزارتی ہے، اور بعد میں اس کی پرورش میں جو دقتیں اٹھاتی ہیں، عورت رب کا ہی ایک روپ ہے. اور فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو اس لیے بھی بہت بڑی عزت اور روپ کی احترام ہے. تشریح کیسے کریں گے آپ؟ دیکھیں، اللہ آپ کو کھلاتا ہے، خود نہیں کھاتا. ماں بھوکی بھی ہو تو اپنے بچے کے منہ میں دودھ دیتی ہے، خود بھوکی ہو. اللہ کی سنت پہ چلتی ہے. اللہ آپ کو سلاتا ہے، خود نہیں سوتا. ماں خود گیلے میں پڑی ہوتی ہے، بچے کو سوکھے میں لٹا کے بہترین نیند سلاتی ہے. یہ وہ سنت ہے جو سنت الہیہ ہے، جس پہ عورت کاربند ہے. فاطمہ الزہرا رضی اللہ بابا جی، تعالیٰ آج کی جو عورت ہے اس کو کیا پیغام دیں گے آپ؟ اس کو پیغام دیں گے کہ تو عورت بن جا. تیرے اندر مامتا بھری اللہ نے، اس مامتا کو انسانیت کی ترقی اور تربیت کے لیے استعمال کر. اپنی اعزاز کو قائم کر. تو جو بازار میں آ گئی ہے، اور تو بازاری مخلوق نہیں ہے، تو قابل احترام مخلوق ہے. میں آپ کو ایک ہندو کی بات اگر اس میں بتا دوں، جی، بڑی عجیب سی. ہندوؤں میں ایک کبیر داس ہوا ہے، جیسے چائنا میں کنفیوشس ہوا ہے، ایسے ہندوؤں میں کبیر داس ہوا ہے. جی، ان کے دوئے ہیں. ان کا دویا ہے بھجن، بھوجن، زر اور ناری، چاروں چیز پردے کی ادھیکاری. یعنی کہ بھجن، عبادت، بھوجن، کھانا، زر، پیسہ، ناری، عورت، یہ چاروں چیزیں پردے میں رہنی چاہیے. اللہ عورت اگر اپنے آپ کو پردے میں لے جائے، زیادہ مقدس، زیادہ قابل احترام ہو جائے گی. بہت شکریہ، بڑی مہربانی.